ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جب حسین علیہ السلام کا سر یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو یزید بدبخت نے حسین علیہ السلام کے سر کو دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہارے باپ اور نانا نے جس طرح سے بدر کے میدان میں میرے آباء و اجداد کو قتل کیا تھا، کاش آج اگر میرے وہ آباء و اجداد دیکھتے اور سنتے ہوتے تو وہ تمہارا یہ حشر دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ علامہ طالب جوہری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یزید بدبخت کے یہ الفاظ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان پر ہونے والے ظلم و ستم میں یزید بدبخت برابر کا شریک تھا، اور یہ سب کچھ یزید بدبخت کے کہنے پر ہی ہوا تھا۔ جب خاندان رسالت کے اس قافلے کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو روایات میں آتا ہے کہ یزید بدبخت کی بیوی کو جب اس بات کی خبر ملی تو وہ اپنی چند کنیزوں کے ساتھ یزید کے دربار میں اس قافلے کو اور قافلے والے نفوس قدسیہ کو دیکھنے کے لیے پہنچی۔ روایات میں آتا ہے کہ یزید کی بیوی محمد حضرت زینب بنت علی المرتضیٰ علیہ السلام کی سوتیلی بیٹی تھی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت زینب بنت علی المرتضیٰ علیہ السلام کے شوہر ان کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار تھے، جنہوں نے حضرت زینب بنت علی المرتضیٰ علیہ السلام کو طلاق دے کر کسی اور عورت کے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ یزید کی یہ بیوی محمد حضرت عبداللہ بن جعفر کی اسی دوسری بیوی سے پیدا ہوئی تھی۔ رشتے کے لحاظ سے محمد حضرت زینب بنت علی المرتضیٰ علیہ السلام کی سوتیلی بیٹی تھی، جس کو بعض روایات میں بنیاد بنا کر یزید کو حضرت زینب بنت علی المرتضیٰ علیہ السلام کا داماد قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ رشتہ اتنا مضبوط اور گہرا نہیں تھا کہ اسے یزید اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے درمیان کسی قریبی خاندانی رشتہ داری سے تعبیر کیا جا سکے۔ خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کربلا کے میدان میں جو ناانصافی اور زیادتی کی گئی وہ تو ایک طرف، لیکن یزید کے دربار میں بھی خاندان رسالت کے ان نفوس قدسیہ کو نہایت تکلیف دہ حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ یزید بدبخت کے حکم کے عین مطابق سانحۂ کربلا کے شہداء کے سروں کو فاتحانہ انداز میں نیزوں پر سجا لیا گیا اور یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تھا۔ نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو خاص طور پر ایک تشت میں سجا کر یزید بدبخت کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ یزید بدبخت کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ اس چھڑی کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے مبارک ہونٹوں سے لگاتا تھا اور گستاخانہ جملے اپنی زبان سے ادا کرتا تھا۔ اس وقت یزید کے دربار میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے۔ انہوں نے یزید بدبخت کے اس فعل کو دیکھتے ہوئے اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے بدبخت انسان، اپنی چھڑی اور اپنے ناپاک ہاتھوں کو حسین علیہ السلام کے ہونٹوں سے پیچھے رکھ لے۔ اللہ کی قسم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسین علیہ السلام کے انہی ہونٹوں کو چومتے ہوئے اور برکت کے ساتھ اپنا لباب دہن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے منہ مبارک میں ڈالتے ہوئے بارہا دیکھا ہے۔ یہ سن کر یزید بدبخت آپے سے باہر ہو گیا اور غصے سے کہنے لگا، اگر میں چاہوں تو ابھی تجھے تیری اس گستاخی پر قتل کروانے کا حکم دے سکتا ہوں۔ یہ سن کر وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، باخدا مجھے اس زندگی سے 1000 گنا بہتر وہ موت ہے جو میں حسین علیہ السلام کی عزت، ناموس اور ان کے مقام کی سربلندی کی خاطر قبول کروں گا۔ شیعہ روایات میں ایک اور واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس جب یزید بدبخت کے دربار میں پیش کیا گیا تو یزید کی بیوی، جو کہ حضرت زینب بنت علی المرتضیٰ علیہ السلام کی سوتیلی بیٹی تھی، اس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو دیکھ کر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر یزید بہت پریشان ہوا۔ یزید کی بیوی اسی آہو گریہ میں اپنے حواس اور ہوش کھو بیٹھی تھی، اور روایات میں آتا ہے کہ اس کے سر سے اس کی چادر بھی اتر گئی اور اس کا سر ننگا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر یزید بدبخت بھاگا اور بھاگتا ہوا فوراً اپنی بیوی کے سر پر چادر ڈال کر اس کو ڈھانپنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر امام زین العابدین علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ آپ نے یزید کو للکارتے ہوئے فرمایا، اے بدبخت یزید، اپنی بیوی کے سر سے چادر اترتے دیکھ کر تجھے اس کی اتنی فکر ہوئی، تیری غیرت جاگ گئی کہ تو فوراً اپنی بیوی کے اس ننگے سر کو ڈھانپنے کے لیے دوڑا چلا گیا۔
لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ اور عزت دار گھرانے کی پاک خواتین جنہوں نے تنہیں کربلا سے یہاں تک بے پردگی کی حالت میں قیدیوں کی صورت میں زنجیروں میں جکڑ کر لانے کا حکم دیا، تب تیری غیرت اور حمیت کہاں تھی؟ روایات میں آتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ایک جوان سالہ صاحبزادی بھی اس لٹے پٹے مظلوم قافلے کے ساتھ دمشق میں یزید بدبخت کے دربار میں حاضر کی گئی تھی۔ یزید بدبخت کے ایک وزیر نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی اس جوان سالہ خوب روح صاحبزادی کو دیکھا تو یزید سے کہنے لگا کہ مجھے یہ لڑکی عنایت کر دی جائے، میں اس کو اپنی باندی اور لونڈی بنانا چاہتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بنت علی علیہ السلام طرف اٹھی۔ آپ نے چیخ کر یزید کو للکارتے ہوئے فرمایا، اے بدبخت یزید، جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی بھیک یعنی اس بادشاہت اور تخت پر تو براجمان ہے، اسی نبی کی صاحبزادیوں کو تو اپنی کنیزیں بنانا چاہتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ یزید بدبخت کا وہ وزیر بول اٹھا اور کہنے لگا، یزید، میں جانتا نہ تھا کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک خاندان ہے اور یہ ان کی پاک عزت دار خواتین ہیں۔ تجھ پر لعنت ہو، تو نے یہ کیسا ظلم کیا کہ خاندان رسالت کی شہزادیوں کو اپنے دربار میں قیدیوں کی صورت میں لا کھڑا کیا۔ یہ سننا تھا کہ یزید بدبخت غصے سے آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے اپنے اسی وزیر کو قتل کر دینے کا حکم صادر کر دیا۔ پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ مجھے اختیار ہے کہ میں اسے کنیز اور باندی بنانے کا حکم دے سکتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام طرف اٹھے اور آپ نے بھرے دربار میں یزید بدبخت کے ایک ایک ظلم اور ایک ایک زیادتی کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر دیا، کیونکہ یزید بدبخت نے اپنے دربار میں یہ مشہور کر رکھا تھا کہ اس کے خلاف اور اس کی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والے چند قبائل کے سرداروں کو قتل کیا گیا ہے اور یہ ان کے سر پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن اس نے یہ حقیقت چھپا رکھی تھی کہ دراصل یہ باغی کوئی اور نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ جب یزید کے دربار میں یہ حقیقت آشکار ہوئی تو یزید کو ہر طرف سے لعنت ملامت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی وجہ تھی کہ یزید بدبخت نے مزید اس قافلے کو اپنے پاس رکھنے کی بجائے ان کو مدینہ منورہ واپس بھیجنے کے انتظامات کروانے شروع کر دیے۔